السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے زیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ہاؤس یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے باہر عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی سب سے پہلے کس نے اور کب کی؟ آج ہم ذکر کریں گے ان گمنام محب وطن پاکستانیوں کے بارے میں جنہوں نے تقسیم کے وقت ہی پاکستان سے باہر پاکستان کی نمائندگی کرنے کا اعزاز سب سے پہلے حاصل کیا۔ دوستو، فرانس وہ پہلا ملک تھا جہاں پاکستان سے باہر پاکستان کا پرچم پہلی بار لہرایا گیا۔ جون 1947 میں آزادی اور برصغیر کی تقسیم کا اعلان تو ہو چکا تھا، مگر اس کی کوئی باقاعدہ تاریخ طے نہیں کی گئی تھی۔ تو اسی دوران فرانس میں عالمی بوائے اسکاؤٹس کے کنونشن کا انعقاد ہوا، جسے جمبوری کہا جاتا تھا۔ ہندوستان کی جانب سے جو بوائے اسکاؤٹس کا دستہ بھیجا گیا، اس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں طرح کے اسکاؤٹس شامل تھے۔ مسلم اسکاؤٹس میں سے ایک نوجوان کا نام سرفراز رفیقی تھا، جو بعد میں پاکستان ایئر فورس کا ایک لیجنڈ پائلٹ بن کر ابھرا اور پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا فوجی اعزاز حلال جرأت حاصل کرتے ہوئے 1965 کی جنگ میں جام شہادت نوش کیا۔ یہ سب لوگ ہندوستان کے اسکاؤٹ دستے میں اکٹھے بحری جہاز پر فرانس کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ انہیں پتہ چلا کہ 14 اگست کو برصغیر کی تقسیم ہونا طے پائی ہے۔ یہ بات جان کر تمام مسلمان اسکاؤٹس اکٹھے ہوئے اور آپس میں فیصلہ کیا کہ چاہے جو بھی ہو، 14 اگست کو ہمارا الگ ملک بن جائے گا، تو اس دن ہم کسی صورت بھی انڈیا کے جھنڈے کو سلامی نہیں دیں گے، بلکہ اس دن ہم اپنے الگ ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے سب سے لالی پرچم کے نیچے الگ کھڑے ہوں گے۔ یہ بات جیسے ہی اسکاؤٹ دستے کے سکھ لیڈر کو پتہ چلی، اس نے تمام مسلمان اسکاؤٹس کا کھانا بند کروا دیا، کیونکہ خرچ کے لیے تمام رقم اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس تمام لمبے بحری سفر کے دوران مسلمان اسکاؤٹس پورے دن مشکل سے ایک وقت کا کھانا کھا کر گزارا کرتے رہے، لیکن ان میں سے ایک بھی پاکستان کی نمائندگی کرنے کے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹا۔ ناظرین کرام، اگلا مرحلہ جھنڈا حاصل کرنے کا تھا۔ پاکستان ابھی بنا بھی نہیں تھا تو اس کا جھنڈا کہاں سے ملتا؟ تو سب مسلمان اسکاؤٹس نے جھنڈا خود سینا شروع کیا۔ لیکن ایک مشکل اس وقت پیدا ہوئی جب یہ پتہ چلا کہ سبز رنگ کا کوئی بھی سوٹ کسی بھی مسلمان اسکاؤٹس کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ بات جہاز پر ان کے قریبی کیبن میں رہائش پذیر ایک ترک لڑکی نے سن لی، اور وہ کسی کے کہے بنا اپنے کیبن میں گئی اور اپنے بالکل نئے سوٹ کا سبز حجاب لا کر ان اسکاؤٹس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس طرح پاکستان کا سبز ہلالی پرچم تیار کیا گیا، اور ارادوں کے پکے مسلمان اسکاؤٹس نے 14 اگست کے دن باقی انڈین اسکاؤٹ سے الگ ہو کر اپنے علیحدہ آزاد ملک کی نمائندگی کی، اور سبز ہلالی پرچم کو سلامی دے کر پاکستان سے باہر پاکستان کی نمائندگی کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔